السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحقاف شروع کریں گے۔ سورۃ الاحقاف مکیہ، یہ سورہ مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 35 آیات ہیں اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 46 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 66 نمبر پر ہے۔ اس کے 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اترنا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک تو منزل من اللہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، اور دوسرا یہاں اللہ کی یہ صفت عزیز اور حکیم بیان کی گئی ہے کہ جس اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ کمزور اور حکمت سے خالی نہیں، بلکہ وہ غالب ہے اور دانا ہے، کمال حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی بھی حکم اور اس کا کوئی بھی فعل فضول نہیں، حکمت پر مبنی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے ان کو ہم نے نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور مقررہ مدت کے لیے۔ یعنی اس آیت میں ایک تو یہ چیز ذکر ہوئی کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اور اس کے غلبے اور اس کی حکمت، یعنی غلبے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کی حکمت کی دلیل یہ ہے کہ ارض و سماوات میں وما بینہما میں آج تک کوئی چیز ایسی نہیں جو نقص والی ہو اور اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے۔ مثلا سورج پہلے غلط تھا پھر صحیح ہو جائے، یا چاند پہلے ٹھیک نہیں تھا پھر اگلا ایڈیشن آیا، اگلی دفعہ وہ بنا تو وہ صحیح بن گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا پورے غلبے کے ساتھ اس کو ایک حکم پر لگا دیا کہ تم نے اس ٹائم پہ طلوع ہونا ہے، اس ٹائم پہ غروب ہونا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اس کا حکم دے دیا کہ تم یہ کام کرو گے، اور وہ ازل سے ابد تک جب تک یہ چیزیں رہیں گی اپنی پوری عمر یہ کام کرتی رہیں گی۔ دوسری چیز یہ بیان کی ہے الا بالحق، کہ یہ سب کچھ برحق ہے، کھیل اور تماشا نہیں، فضول نہیں، بے مقصد نہیں، اور واجل مسمی، ان سب چیزوں کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر چیز کی ایک عمر ہے، چاہے وہ پتھر ہے چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر بنا رکھا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے لیے، یعنی پوری کائنات کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس وقت پر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کہا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا اس سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں، ان کو نافرمانی پر سزا کا جو وعدہ دیا گیا اس سے وہ ڈرتے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے اعراض کرنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، دونوں میں سے کوئی ایک ثابت کرو کہ ان کی کوئی مخلوق ہے کہ تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو اور ان کو سجدے کرتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔
یا کوئی اللہ کی بادشاہی میں ان کا حصہ ہے تو ثابت کرو، اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حتمی دلیل چاہیے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب جو قرآن مجید سے پہلے اتری ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی بھی علم کی نقل، اثارہ کا معنی نقل، یعنی ایسی چیز جو نقل کی گئی ہو، جو لکھی گئی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو، یعنی کوئی آسمانی کتاب، کیونکہ فرقے تو دو ہی ہوتے ہیں نا شروع سے، کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ماننے والے، اور دوسرے وہ جو اس کے خلاف اپنی عقل و دانش کا دعویٰ کرنے والے۔ تو یہ لفظ جو ہے اثارۃ من علم، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہی کہ کوئی آسمانی علم جو نقل کیا گیا ہو، یعنی کتاب نہیں تو کوئی صحیفہ یا کسی نبی کا قول، کوئی اس طرح کی چیز لے آؤ۔ بعض مفسرین نے اثارۃ من علم کا یہ تفسیر اس کی ہے کہ یہ دنیاوی علوم اور دنیاوی تجربات جتنے بھی ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سائنسی علم، اس کے مطابق اگر تم ان دو چیزوں کو ثابت کر سکتے ہو تو لے آؤ۔ یعنی ایک تو یہ کہ ان شریکوں کا اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے، اور دوسری یہ چیز کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اگر اس کی کوئی سائنسی دلیل یا کسی نبی کا قول یا کوئی کتاب جو آسمان سے اتری ہو، کچھ بھی ہے تو لے آؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو آج تک دیکھ لی جاتی، کوئی چیز بھی اس کے جواب میں نہیں لائی جا سکی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَضَلُّ، اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، ایسے معبود جو ان کی بات کو قبول ہی نہیں کریں گے قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کو پکارنے سے، ان کی پکار سے وہ بے خبر ہیں، یعنی وہ جو ان کو پکار رہے ہیں اور ان کی جو پکار ہے، ان کی جو آہ و بکا ہے، وہ اس سے بے خبر ہیں۔ تو یہ بھی یعنی دو اس کی تفسیریں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے معبود قیامت تک ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے، یعنی نہ دنیا میں اور نہ ہی قیامت کے دن وہ ان کا چھٹکارا کرائیں گے کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر دیں، نہیں۔ تو دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی یہ ان سے طلب کرتے ہیں، اگر وہ زندہ انسان ہیں یا مردے ہیں جن کو پکار رہے ہیں، یا وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے معبود ہیں، تو وہ ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، جب پیچھے اس بات کی نفی ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، تو جب ان کی اپنی کوئی پیداوار ہی نہیں ہے تو وہ کیا چیز دیں گے، یعنی کس طرح قبول کریں گے؟ قبول کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ مانگنے والے کو جو وہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو، لیکن جب ان کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ جہاں بھی کوئی، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر، رات کا اندھیرا ہے یا دن کی روشنی، دنیا کے کسی بھی کونے گوشے میں جہاں بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ لیکن یہ جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، اول تو ان کو خود ان کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے، اور پھر جو مردے ہیں یا پتھر ہیں وہ تو پھر بھی نہیں سنتے۔ پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ ان معبودوں کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے اور ان سے مانگیں گے تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے پکارنے کو جانتے ہی نہیں۔ اگر وہ نیک لوگ تھے، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا اور اس طرح کے نیک اور برگزیدہ لوگ جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تو نفی کر دیں گے کہ ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور جو غلط ہیں، جو خود دنیا پر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے، وہ قیامت کے دن وہ بھی ڈر کے مارے سب جھوٹ بول جائیں گے کہ ہمیں نہ کوئی پکارتا تھا، نہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے۔
یعنی وہاں وہ ان کو بچائیں گے نہیں بلکہ دشمنی کریں گے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حکم جاری کرنے والے لوگ تھے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کو کہیں گے کہ یہ خود ہی گمراہ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو پکڑ لو۔ اور جو گمراہ ہونے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ استدعا کریں گے کہ یہ ہیں ہمارے گمراہ کرنے والے۔ یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیتے تھے، لیکن قیامت والے دن دونوں گمراہ کرنے والے اور ہونے والے کوئی بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی اپنا پلہ چھڑانے کے لیے کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ تم نے ہماری عبادت کب کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کفر کرنے والے لوگ کہتے ہیں حق کے بارے میں جب بھی ان کے پاس آتا ہے کہ یہ واضح قسم کا جادو ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ تتلا علیہم، پڑھی جاتی ہیں ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بنائی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی آیات ان پر جب پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا ہماری آیات، بینات جو واضح اور روشن قسم کی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یعنی ایک بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ہماری واضح قسم کی آیتیں جب ان پر بیان کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں انکار ہے وہ حق کو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جادو ظاہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو برحق نازل کیا ہے وہ اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں اس بات کو سمجھتے۔ یعنی اس آیت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان آیات کا انکار جو حق ہے وہ ان کا کفر ہے۔ یعنی آیات غلط نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ غلط نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان آیات کا انکار دراصل ان کا اپنا کفر ہے کہ کفر کی وجہ سے یہ آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر للحق کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی عظمت اور اہمیت یہ بیان کی، اور دوسری طرف یہاں للحق سے کافروں کی بدنصیبی بیان کی گئی ہے کہ اس قدر بدنصیب ہیں کہ سچی بات کو یہ مانتے ہی نہیں۔ اور جادو، حالانکہ جادو کہنا تو یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے کہ جادو کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو قرآن میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اس لیے اس کا تو جھٹلانا یا اس کو جادو کہنا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے۔ ام یقولون افترا، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے؟ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے کہ اگر میں نے خود اس کو بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ یعنی اگر میں نے خود بنایا ہے تو جب اس بنانے کی سزا مجھ پہ آئے گی تو تم مجھے بچا نہیں سکو گے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے خود نہیں بنایا۔ هو اعلم بما تفیضون فی، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جس کام میں تم مشغول ہوتے ہو، یعنی تم جو کچھ بھی قرآن اور اسلام کے خلاف کر رہے ہو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اسی کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس بات پر بھی وہ گواہ ہے کہ میں اس کے احکامات کو پوری صحیح طرح سے پہنچا رہا ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس جملے کی مناسبت یہاں دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا قرآن کو کہ یہ کہنا قرآن کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتا تو تم لوگوں کو فوراً پکڑ لیتا اور تمہیں ایک سانس کی مہلت بھی نہ دیتا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اس قدر غفور الرحیم ہے کہ اتنی بڑی بات کرنے کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہیں وہ بخش دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔
قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، یعنی رسولوں کے سلسلے کا کوئی میں انوکھا کام نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس سلسلے کی آخری کڑی ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس بات پر یقین ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کو یقین ہوتا ہے، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں جانتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے والے حالات کی تفصیل سے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ کس کس موقع پر کیا کچھ ہوگا، ولا بکم، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کہ تم لوگ ایک وقت آئے تو ہدایت پا جاؤ یا نہ پاؤ گے تو اللہ کیا عذاب دے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا واضح قسم کا۔ یہ بھی ما یفعل بی ولا بکم کا ایک طرح سے جواب بنتا ہے کہ یعنی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مگر وحی کے ذریعے جو مجھے بتا دیا جاتا ہے میں صرف اس بات کو ہی جانتا ہوں، یعنی یہ پہلے الفاظ کا جواب بھی ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، یہ بھی کفار کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہو، یعنی یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم بہ، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے بھی، علی مثلہ، اسی کی مثل، فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمانا کہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل سے، یعنی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دے دی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات میں یہ بات کہی تھی، انجیل میں یہ بات کہی تھی کہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے وہ برحق ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے وہ بھی برحق ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، یعنی یہ لمبی آیت ہے، اور آخر پر فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی دے دی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قریش مکہ تجارت کے سلسلے میں جب شام اور ان علاقوں میں آتے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے کہ واقعی ان کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اس نے گواہی دی، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم لوگوں نے تکبر کیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا۔ تو یاد رکھو کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کفر کرنے والے لوگوں نے ایمان والے لوگوں کو کہا، لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ مسلمان ہم سے پہلے اس کو قبول نہ کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ اس پر ہدایت نہیں قبول کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر وہ بہت جلدی یہ بات بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کفار مکہ یہ سمجھتے تھے، اور ہر دور کے کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اگر ایمان بہتر ہوتا تو یہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوتا۔
دوسرا، مشرکین مکہ یہ نئے مسلمان ہونے والوں کو بہکانے کے لیے بھی یہ تاثر دیتے تھے کہ اگر یہ اچھا ہوتا تو ہم مالدار لوگ تھے، ہم اس کو قبول کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بد نصیبی اور ان کا انجام تو یہاں تک پہنچے گا، ان کا جھوٹ تو یہاں تک پہنچے گا کہ بہت جلدی یہ قرآن مجید کو ایک پرانا جھوٹ کہہ دیں گے، یعنی یہاں تک یہ اسلام اور قرآن کی خلاف ورزی کریں گے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا تھی اور رحمت کا سبب تھی، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تورات عرصہ دراز تک نافذ رہی اور وہ پیشوا تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت، آپ کی جو قوم تھی، یہ باقی تمام قوموں سے بڑی ہے اور یہ ایک رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لِسَانًا عَرَبِيًّا، عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ڈرائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والے لوگوں کو خوشخبری دے، یعنی ان کو جنت کی بشارت دے۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ایک دور تھا، ایسے ہی اب وہ دور ختم ہو کر اب قرآن مجید کا دور ہے۔ تو جب اس کا دور شروع ہوا تو پھر پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب ان کے اوپر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا یہ کفر کے برابر ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں، اور قرآن مجید انشاءاللہ قیامت تک یہ اصلی حالت میں موجود رہے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مستقیم رہے، مضبوط رہے، ڈٹے رہے، فلا خوف علیہم، پس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور غم میں اس طرح سے مبتلا نہیں کرتا جس طرح غیر اسلامی لوگ اپنے غم اور خوف کے اندر کھو جاتے ہیں، بلکہ مسلمان کے حواس درست رہتے ہیں اور وہ ہر خوفناک حالت میں بھی وہ اللہ کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت کا معنی کیا ہوا؟ استقامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے صحیح مذہب پر، صحیح بات پر ڈٹ کر عمل کرے، اس کو کسی کی ملامت یا کسی کا خوف، کسی کا رعب و دبدبا دین سے روک نہ سکے۔ یعنی خوشی ہو یا غمی ہو، ایک طرف خاندان کا قول ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، تو وہ اللہ کے فرمان کو ترجیح دے۔ ایک طرف اولاد کی خواہش ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو وہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ ایسے ہی ایک طرف دنیا کا مفاد ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو وہ شریعت کے حکم پر عمل کرے اور دنیا کے مفاد کو نہ دیکھے بلکہ اپنے آخرت کے مفاد کو دیکھے۔ پھر اس کو کسی ظالم کا ظلم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی دوست کی دوستی، کسی دشمن کی دشمنی، وہ اس کو اس نیکی سے روک نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، کہ اے میرے دوست، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی تم فرضی نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہوتی ہے استقامت، کہ نماز ہو یا پردے کا حکم ہو یا حلال اور حرام کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مسئلہ ہو، کسی بھی موقع پر ہم ان چیزوں کو دوسری چیزوں سے پست نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم فوقیت دیں اور دوسری چیزوں کو ہم دوسرے نمبر پر رکھیں، بلکہ ان کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، ربنا اللہ کو مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔